کریں کہ میں ایک میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں, آگے 4 سال بعد میں نے جرنلسٹ بننا ہے, تو کیا مجھے اس ٹائم آزادی ہوگی کہ میں بینگ اے جرنلسٹ لوگوں کے حق میں بات کروں؟ اور مجھے کہ یہ آزادی کبھی بھی نہیں رہی پاکستان کے اندر. تو آپ ان کے خلاف بھی ہو چکے ہیں, عمران خان کو بھی کرٹیسائز کر چکے ہیں. اس سسٹم میں چلنے کے لیے ایک فورس کی, ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طاقت ہے؟ پڑی ہوگی نا, وہ ایک لکڑی جو ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی تھی, اور پھر وہ ہم نے گٹھا بنا لیا تو وہ نہیں ٹوٹتی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے گٹھا بنا لو. آپ آگے بڑھیں گے اور ہمیں ایک ایسا ماحول دیں گے جس میں ہم لوگوں کے مسائل کے بارے میں کھل کے بات کریں گے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہو جسے آپ نے اردو پوائنٹ میں انٹرویو پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا ہے, آپ نے کہا ہے کہ آگاہی مہم کا نام لیا اپنے جو کریں, تو آپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ ہوگا جو آپ کریں گے ایک لوگوں کے لیے جو پرووائڈ کریں گے سروسز, تو آپ ان کے خلاف بھی ہو چکے ہیں, عمران خان کو بھی کرٹیسائز کر چکے ہیں. اس سسٹم میں چلنے کے لیے ایک فورس کی, ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں دنیاوی مسائل ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, اوبویسلی وہ ساتھ ہے, لیکن یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طاقت ہے؟ اس کے علاوہ ساتھ میں ایک میرا یہی مسئلہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے اور ہمیں ایک ایسا ماحول دیں گے جس میں ہم لوگوں کے مسائل کے بارے میں کھل کے بات کریں گے. میں ایک میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں, آگے 4 سال بعد میں نے جرنلسٹ بننا ہے, تو کیا مجھے اس ٹائم آزادی ہوگی کہ میں بینگ اے جرنلسٹ لوگوں کے حق میں بات کروں؟ اور اچھا, بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آزادی کبھی بھی نہیں رہی پاکستان کے اندر. میں نے جو آپ کو نام لیے ایوب کے زمانے سے, پھر زیاد صاحب کے زمانے میں تو صحافیوں نے کوڑے کھائے, صحافیوں کے ناخن تک کھینچے گئے. مشرف دور میں بھی جیو بند رہا اور بہت ساری چیزیں ہوئی. عمران خان صاحب کے دور میں بھی جیو کی بندش ہوئی. جیو کے جو اونر امیر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہوئے, حامد میر صاحب کا پروگرام بند ہوا, طلعت حسین صاحب کا پروگرام بند ہوا, نصرت جاوید صاحب کا پروگرام بند ہوا, اور ابھی اس سے زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالکل ہی آواز دبا دی گئی ہے. یعنی آپ نظام, اسٹیبلشمنٹ اور ان کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی مین اسٹریم میڈیا پر نہیں کہہ سکتے. لیکن دیکھیے اس کا حل یہ نہیں ہے, ہم نے نا ایک فیشن بنا لیا ہے. بولتے کیوں نہیں, بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹویٹر پر یا فیس بک پر صرف گالیاں دے کر نظام ٹھیک نہیں ہوگا. میں جو ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں, آپ کی سادہ سی اگزامپل سمجھاتا ہوں. بچوں آپ سب نے وہ پڑھی ہوگی نا, وہ ایک لکڑی جو ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی تھی, اور پھر وہ ہم نے گٹھا بنا لیا تو وہ نہیں ٹوٹتی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے گٹھا بنا لو. آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ اکیلی لکڑی جو ہے نا, یہ لکڑی اچھل اچھل کے جرنیلوں کو گالیاں دے. میں کہہ رہا ہوں نہ کرو یہ. پہلے آپ سارے اکٹھے ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, خود کو آرگنائز کرو, پھر گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. ہم نے تو بلکہ اس پہ یہ کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ 16 سال کی جائے عمر, اور اس لیے کہ چونکہ اے آئی کا زمانہ ہے, آپ سارے ڈیجیٹل ورلڈ کے رہنے والے بہت ہی باشعور نوجوان. ہمارا میرا ورژن اس پہ ہم نے مذمتی ویڈیوز بھی بنائی, سب چیزیں کی. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایک آدمی کو لیڈر بنایا, بچوں یہ بات ذہن میں بٹھا لو, اور مجھے بتانا ہے اگر میں غلط ہوں تو. آپ نے بھی خاص طور پہ دنیا کی تاریخ میں سے مجھے ایک ایگزامپل دینی ہے آپ نے کہ جہاں لوگوں نے کسی آدمی کے لیے سٹرگل کی ہو, کسی فرد کے لیے کوئی تحریک چلائی ہو, کسی شخص کے لیے کوئی مزاحمت کی ہو اور وہ کامیاب ہو گئی ہو. کبھی نہیں ہوتا. دنیا میں جہاں آپ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہاں کامیابی ملتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان کا کیا نظریہ ہے؟ کچھ نہیں. کل جرنیل اچھا تھا چونکہ اقتدار میں تھے, میں آج جرنیل برے ہیں کیونکہ اقتدار سے نکال دیا. آپ اور ہم جب تک کوئی نظریہ نہیں اپنائیں گے نا بیٹا, جب تک آپ افراد کے لیے لڑتے رہو گے نا, تو ایسے ہی لڑتے رہو گے. بھائی دنیا کی تاریخ کہہ رہا ہوں, انسانی ہزاروں لاکھوں سال کی تاریخ میں سے ایک ایگزامپل نہیں بتا سکو گے کہ کسی بندے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سٹرگل ہوئی ہو, کسی فرد کے اقتدار کے لیے جد و جہد ہوئی ہو, کسی شخص کے لیے کوئی مزاحمت شروع ہوئی اور کامیاب ہو گئی ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی فطرت ہی نہیں ہے یہ. آپ لوگ جب تک نظریے پر کھڑے, اور نظریہ کیا ہے میں عرض کر رہا ہوں, مڈل کلاس کا اقتدار. نظریہ کیا ہے؟ مریم کے سامنے ریڑھی والے کی بیٹی کے پاس بھی برابر کا موقع ہو کہ وزیر اعلیٰ بن سکے. نظریہ کیا ہے؟ کہ انشاءاللہ عام لوگوں کا اور پاکستان کے عوام کا راج ہو. نظریہ کیا ہے؟ کہ ملک میں جمہوریت کے نعرے مارنے سے پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آؤ. نظریہ کیا ہے؟ کہ ملک میں میرٹ کا جھوٹ بولنے سے پہلے پارٹی کے اندر میرٹ لے کر آؤ. ملک میں جی خیر آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم, جی پہلے پارٹی کے آئین پہ تو عمل کر کے دکھاؤ یار, جس میں لکھا ہوا کہ ہر 4 سال بعد الیکشن ہوں گے اور اس کے نتیجے میں عہدیدار منتخب ہوں گے. ملک میں آپ کو جمہوریت چاہیے, پارٹی میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. اگر بھٹو جیسا پاپولر آدمی اور عمران خان صاحب جیسا مقبول ترین آدمی بھی اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا نا, تو آپ اور ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. ان کے پاس بندوقیں ہیں, ان کے پاس توپیں ہیں, ان کے پاس ٹینک ہیں, ان کے پاس فائٹر جیٹ ہیں. آپ اور ہم یا تو یہ کریں کہ لڑنا ہے ان سے اور BLA بن کے لڑنا ہے, بندوق اٹھانی ہے سامنے. کوئی تیار ہے اس کے لیے؟
کوئی نہیں چاہتا یہ. ہم سارے سیاسی لوگ ہیں, ہم یہ فیصلہ کریں نہیں طالبان کی طرح لڑیں گے ان کے ساتھ. کوئی چاہتا ہے خود کش حملے کرنا؟ ہم سارے سیاسی لوگ ہیں, نہیں چاہے گا کوئی. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جیسے بنگلہ دیش والوں نے مکتی باہنی بنا کے انڈیا کی فوج کو بلا کے ہروایا تھا ان کو, ہم جو ہے نا انڈیا کی فوج کو بلائیں گے مدد کے لیے؟ کوئی چاہتا ہے؟ پھر کیا آپشن ہے, کیسے لڑنا ہے ان سے؟ تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ یہ جھوٹے اور کھوکھلے نعروں سے بات کرنی ہے, بول لیں گے نہیں, بول کے کیا کرنا ہے بھائی؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کرو نا. پہلے آپ ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں.